دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسان رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح ان کی رائے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا، بڑا، اچھا، برا، شریف و غیر شریف ہونے کے بہت سے معیار ہے۔ اس بارے میں لوگوں کی رائے الگ الگ ہے۔ کوئی آدمی دولت مند کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی صدر اور وزیر اعظم کو بڑا اور شریف جانتا ہے، کوئی اچھے اور عالیشان بنگلے میں رہنے والے کو اچھا اور عالی جانتا ہے، کوئی بڑی اور شاندار گاڑی کا مالک ہونے کو بڑائی کا یقین رکھتا ہے۔ لیکن خدا کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ خیالات کو غلط قرار دیا اور شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونے کو بتایا ہے۔ اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کی تعلیمی معیار صدق و صفا ہے۔ اس کی تہذیب فطرت کا مدعی ہے، لیکن اس کے احکام کو بجا لانا، اس کی خدمت میں مشغول ہونا، اس کی تلاوت کرنا اور سننا مسلمانوں کا سب سے زیادہ مشغلہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس حرف سے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ لہذا کسی نے اگر الحمد کہا تو اس کی 50 نیکیاں مل جائے گی، کیونکہ اس میں 5 حروف ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، قرآن کریم کو خدا کی کتاب تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں کی زینت بن کر رہ گیا۔ الماریوں میں محض خوبصورتی کے لیے قرآن کو رکھا جاتا ہے۔ حریر اور ریشم کے جزدان قرآن پر چڑھانا کی خدمت قرآن سمجھا جاتا ہے۔ تعویذ میں لکھنا اور گنڈوں میں لکھ کر پلانا قرآن کا مقصد سمجھا گیا ہے۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن الماریوں میں بند کرنے اور صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں اترا ہے۔ حریر اور ریشم کے جزدان چڑھانے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تعویذوں میں لکھنا اور گنڈوں میں پلانا قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، معارف و حقائق، اخلاق و آداب ہے۔ اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں۔ یہ خدا پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے، نعمت و دولت کا خزانہ ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اس کے الفاظ بڑے مبارک، اس کی عبارت بڑی جاذب، اس کی تلاوت بڑی کشش۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام، یہ خالق و مالک کا کلام۔ اس کی تعلیم سب سے اونچی، اس کی تہذیب سب سے نرالی، اس کا تمدن سب سے اعلیٰ، اس کا قانون سب سے بالا، اور قیامت تک کے لیے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ و معمون۔ قرآن کریم کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والے آخرت کے بے انتہا اجر و ثواب کے مستحق ہوتے رہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں رحمت و برکت، خوشحالی، عزت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو اور طہارت و نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا مشغلہ خود تلاوت قرآن کو بنائے، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، یعنی تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔